مجھے یاد پڑتا ہے آخری پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جلد ہی اور شاید 14 سال کا آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا آن ایئر. آج 14 سال کی سزا کا اعلان ہو گیا. 9 مئی ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ وہ والا حصہ ابھی پینڈنگ ہے. آخری کنکلوڈنگ پیرا یہ ہے کہ سیاسی انتشار والی کارروائیوں میں علیحدہ سے تحقیقات ہو رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں 9 مئی میں بھی جنرل فیض کو علیحدہ سے سزا ہوگی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. ندیم ملک صاحب دیکھیں، مجھے 9 مئی سے 1 سال پہلے پارٹی نے نکال دیا تھا اور میں ان کو روک رہا تھا کہ اس طرف نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، واپسی نہیں ہوگی. میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے کیس انڈر ٹرائل ہیں اور فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان سمیت دیگر کے شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ جو سائیڈ میں ہوئے ہیں اور اس میں جنہوں نے انصاف کا قلم چلایا ہے، ان کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سب شکنجے میں آ گئے ہیں آلریڈی. تو اس میں دو رائے آپ کہہ رہے ہیں جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں. گواہی اور شواہد وعدہ میں نے معاف ابھی گواہ ٹویٹ بنیں بھی گے؟ کر دیا ہے. وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ دیکھیں ان کی گواہی سے ان کی کوئی فیض حمید کی کہیں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی سزا میں، لیکن وہ جو مزید شواہد 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، پارٹی کے اندر جو سائیڈ پہ بھی ہوئے ہیں ان سے، اور جنہوں نے قلم استعمال کیا ہے اپنے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس میں 9 مئی کے شکنجے میں آ گئے ہیں. جو میں آپ کو کئی عرصے سے کہہ رہا تھا، اس پہ ابہام رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا پاسبل، یہ ہو گیا ہے. اس کا ٹرائل چلتا جائے گا اور آگے آپ دیکھتے جائیں گے. تو آج جیسے ماتم کا دن ہے تحریک انصاف کے لیے، جو چاہتے تھے جدھر لانا چاہتے تھے وہاں آ گئے ہیں. آپ کے اس بات سے تو دو تاثر ملتے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی میں چارجز فریم ہوں گے اور جنرل فیض ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور ساتھ آپ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا انصاف کا قلم استعمال کیا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ بھی اسی 9 مئی والے کیس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ایسے ہی دیکھیں جی، میں آپ کو جیسے اگر آپ استعفیٰ دے کے بات کریں تو آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اثر صاحب کو دیکھا ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں ندیم ملک صاحب، ابہام نہ رکھے، کنفیوژن نہ رکھے، بزدلی نہ دکھائیں. جو سچ ہے، فیکٹ ہے، وہ رکھے پبلک کے آگے. یہ 9 مئی سے روک رہے تھے. 9 مئی میں کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، جو میں آپ کو کئی سالوں سے کہہ رہا تھا. دیر از نو کوشچن. میں نے آپ کو یہ سب باتیں تب کہی تھی جب کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. خاص کر کے میں بات کرتا تھا شروع سے، وہ خاص پکڑا گیا. 14 سال والی بات میں نے آپ سے کہی تھی، اللہ کے حکم سے وہ بھی پوری ہوئی. اسی طریقے سے جس چیز سے روک رہا تھا 9 مئی سے کے اقدامات جیسے کاموں سے، مجھے نکال دیا 9 مئی سے 1 سال پہلے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب مزید کوئی پولیٹیکل پلان کسی بھی پارٹی کا سمیت پی ٹی آئی کے آگے یہ بڑا اس کی طرف جو کوشش کی جا رہی ہے آج کے دن بھی، وہ بھی عبرت کا ورڈ یوز میں کر رہا ہوں قانونی طور پہ، اور بربریت سے ملک دشمن عناصر کو ٹیک آن کیا جائے گا. اور اس میں ابہام گنجائش نہ رکھیں. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ویسا ہی ہوگا کہ 9 مئی کے اندر عمران خان صاحب کے شواہد، گواہی، ان کے اس سے پہلے ایز وزیر اعظم جن بھوت اور سیاسی پلیئر جو اندر ہیں اور باہر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب آپ دیکھیں گے. تو 9 مئی از ناٹ اے کوشچن کہ کیا یہ پاسبلٹی ہو چکی ہے. اب اس کا ٹرائل چل رہا ہے. تو جب ٹرائل چلے گا تو ٹرائل سے ریلیٹڈ جو فیض حمید نے کام کیا اس سے کیا فوج کو فائدہ ہوا تھا، تو جس کو فائدہ ہوا تھا، جس کا پلان تھا. اور یاد رکھیں، اس سیاسی فائدے کے اندر کس کی آرڈرز تھے، کس سے آپ کے تعلقات تھے، اس میں کوئی دو رائے تو نہ رکھے نا. اب ارشد شریف صاحب کا کیس ہے، ہمارے شہید دوست کا، اس میں مراد شہید کی ضرورت ہے نا، وہ بھی انصاف کے منطقی امتحان کو پہنچے گا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، ہو گیا نہیں ہے. عمیر نیازی صاحب، یہ جو آج سزا کا عمل ہے، ویسے تو میرا دلی خواہش یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف ہمیں لے جائے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں. ادارہ اگر خود کو ریفارم کر لے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آئندہ سے سیاسی معاملات کے اندر یا جوڑ توڑ کے اندر اس رول کا آفیشلی قانونی طریقے سے خود فوج خاتمہ کر دے کہ آئندہ سے کوئی کر ہی نہ سکے. لیکن یہ جو جنرل فیض کے اوپر الزامات ہیں، یہ پی ٹی آئی کو لپیٹ میں لاتے ہیں. پی ٹی آئی متاثر ہوگی اس سے، خاص طور پر وہ جو ایک اینڈ والا پیرا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی
انتشار والی کارروائیوں کے اندر بھی ان کا رول ابھی اس کے اوپر تحقیقات جاری ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ 9 مئی سے جڑے واقعات اس سلسلے میں ابھی تک انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ایک عمل ہوا ہے یہ عمل تو اگر جس آپ نے خود اشارہ کیا پھر بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. اگر اصغر خان کیس کے وقت یہ عمل شروع ہو جاتا, اگر 2012 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی اور آج تک کارروائی نہیں ہوئی, تو ظاہری بات ہے پھر نچلوں کو اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کرنے سے پھر پرواہ نہیں رہتی, پھر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں رہتا. اگر آج جن 4 آپ نے پوائنٹس گنائے ہیں, جن 4 کی بیسس پہ سزا کی گئی ہے, آج اگر ہم اپنے پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں کیا ہمیں وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا بالکل ختم ہو گیا ہے؟ کیا آج شہری محفوظ ہیں؟ کیا شہریوں پہ کیا دباؤ نہیں آ رہا؟ اگر عمران خان کے آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کن چیزوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو آپ نے کہا نقصانات کا, دیکھیں اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا کہ 8 فروری کا الیکشن چھن گیا, اس میں بھی اگر کیا جائے, اگر آج جن اختیارات کی غلط استعمال کی وجہ سے سزائیں دی جا رہی ہیں, اگر اس چیز کو پورا ایک کمیشن تھورلی پروو کر لے تو اسی طرح کی سملر چارج شیٹ اوروں کے خلاف بھی بن جائے گی. تو یہ تو دیکھیں ٹھیک ہے, اگر احتساب ہے تو احتساب سب کے لیے ہونے چاہیے, استثناء بالکل نہیں ہونی چاہیے, اوپن اینڈڈ ہو. اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہے, پی ٹی آئی ملوث ہے, تو اس کا بھی ہم تو متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس کا تھورو پروب کرا لیں. کیا امر مانے ہیں کہ کیوں نہیں وہ فوٹیجز دکھائی جاتی, کیوں وہ جو ہے نا ویڈیوز غائب ہو گئی؟ ایک ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے, اگر الزامات اتنے سنگین ہیں تو ایک کنٹینیوس فوٹیج جو اس سینسٹیو ایریا کی ہے وہ کمیشن کے سامنے رکھی جائے. اگر پی ٹی آئی کی کسی طرح کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی وہ میوزک فیس کرنے کو تیار ہے. برسٹر میر صاحب یہ ٹرانسپیرنٹلی عمل ہونا چاہیے. میں مکمل سپورٹ کروں گا اس چیز کی جو آپ ویڈیو ایویڈنس مانگے یا کوئی بھی, اور یہ معاملہ اگر فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کے لیول پہ ہمارے پاس تفصیلات نہ آئیں تو جب یہ ریویو لیول پہ یا اپیل لیول پہ جائے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جہاں پہ بھی اس کا فورم ہے تو وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی سامنے. لیکن 9 مئی اگر اس کے اوپر جنرل فیض کو سزا ہوتی ہے تو پی ٹی آئی یا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ جنرل فیض اکیلے کو سزا نہیں ہوگی 9 مئی میں. دیکھیں اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس نے ایک گیٹ وے کھول دیا ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سویلین کا کورٹ مارشل لا ہوئے, مگر اگر اس طرف بھی کرنا چاہیں, دیکھیں اس وقت تو چلیں جس طرح کی صورتحال ہے, اگر ایک آپ کہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد راستے بظاہر بند نظر آتے ہیں, مگر وہ ایک بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہوگی کہ آپ کلوز ڈور ایک وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی وہ غمازی کرے گا اصغر خان کیس کی. کہ اصغر خان کیس بنیادی طور پہ کیا تھا کہ بے نظیر کو اس وقت ایز سیکیورٹی تھریٹ پرسیو کیا جاتا تھا, اور وہ کوئی پرسنل ویمز اینڈ وشز کی طرف سے نہیں تھا, وہ ایز این انسٹیٹیوشنل رسپانس ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا. تب 140 ملین بانٹے گئے, وہ کوئی خالی ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے بیگ میں تو نہیں تھے نا کہ دے دیے گئے, مختلف بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹوں سے لوگوں کو پیمنٹس ہوئی. آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دوبارہ سے عمران خان کو ایک سیکیورٹی تھریٹ لیبل کر کے اگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم چیزوں کو اور گمبھیر کر دیں گے, ہم پولیٹکس کو اور زیادہ پلوٹ کر دیں گے, اور میرے خیال سے دیکھیں اس سے کیا ہوگا, عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہے, اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گی, مگر ہم اپنے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھا دیں گے.